اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے 286 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اردو کا ترجمہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اور جب انہیں اقتدار مل جاتا ہے تو خوب خونریزی کرتے ہیں، جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ساری زندگی رضا الہی میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ لوگوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا گیا اور کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، مگر وہ سب کچھ پانے کے باوجود اس کو شقاوت میں بدل دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو محبوب بنا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز سب عیاں ہو جائے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے رزق عطا فرماتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ صحیح راستے پر تھے، لیکن پھر بھٹک گئے، تو اللہ نے رسول بھیجے اور کتاب نازل کی، مگر لوگوں نے ان سے اختلاف کیا، اور خاص طور پر وہ لوگ جن پر حق واضح ہو چکا تھا۔ جن لوگوں نے انبیاء پر ایمان لائے انہیں صحیح راستہ دکھا دیا گیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور جنت کوئی سستی چیز نہیں جو تمہیں ایسے ہی مل جائے۔ تم سے پہلے آنے والوں نے بہت سی سختیاں جھیلی ہیں دین حق کو غالب کرنے میں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں؟ ان سے کہو اپنے رشتہ داروں اور غریبوں پر، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں پسند نہ ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، جیسا کہ جنگ کرنے کا حکم ہے، اور ماہ حرام میں لڑنا منع ہے، مگر یہ برا ہے کہ لوگوں کے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کرنا اور اللہ کی راہ سے بھٹکانا، اور فتنہ خون ریزی سے بھی بری چیز ہے۔ وہ لوگ کوشش کریں گے کہ تمہیں دین سے پھیر دیں، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ برخلاف ان کے جنہوں نے جہاد کی راہ اختیار کی تو اللہ ان کو اپنی رحمت سے نواز دے گا، اور شراب اور جوا دونوں میں خرابیاں زیادہ ہیں۔ اللہ کی راہ میں سب خرچ کرو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور حیض کے دوران اپنی عورتوں کے پاس مت جاؤ، اور برے کاموں کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں نہ کھاؤ۔ اگر بے ارادہ ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر جو سچے دل سے ہو تو اس پر باس پرس ضرور ہوگی۔ اور طلاق کی مدت 4 مہینے کی ہے، جبکہ کوئی صلاح کی صورت پیدا نہ ہو، اور عورتوں کی مدت 3 ماہواری تک کی ہے، اور ان پر یہ جائز نہیں کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اسے چھپائیں، اور اس دوران عدت ان کے شوہر ان کو زوجیت میں لے سکتے ہیں۔ اور طلاق 2 بار ہے، اور پھر یا تو ان کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے، اور اگر عورت چاہے تو خلا لے سکتی ہے۔ اگر مرد نے عورت کو 3 بار طلاق دے دی تو اس کے لیے وہ حرام ہو گئی، الا یہ کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے اور وہ اسے طلاق دے دے۔ جب تم انہیں طلاق دے دو تو ان کی عدت پوری ہونے پر ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ جب طلاق ہو جائے اور عورت کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے پسند کے شوہروں سے نکاح کرنے دو، اور اگر باپ چاہے تو مائیں اس بچے کو 2 سال دودھ پلائیں، اور باپ ان کا نان نفقہ ادا کرے، اور اگر چاہیں تو کسی غیر عورت سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں اگرچہ معاوضہ طے ہو گیا ہو۔ اور جو لوگ مر جائیں تو ان کی بیوائیں اپنے آپ کو 4 مہینے تک روکیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیان کی یعنی عصر کی، اور جس حالت میں بھی ہو نماز ادا کرو، چاہے بدعمنی ہو، پیدل ہو، سوار ہو، جس حالت میں بھی ممکن ہو ادا کرو، اور اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو تاکہ اللہ اسے بڑھا کر واپس کر دے۔ سرداران بنی اسرائیل نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو ایک بادشاہ مل جائے تاکہ وہ جنگ کر سکیں، کیونکہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، اور پھر ان پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا، جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے عہد میں تمہیں وہ صندوق مل جائے گا جس میں موسیٰ اور ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، جو تمہارے سکون قلب کا سامان ہے۔ اور طالوت کے کہنے کے باوجود انہوں نے دریا کا پانی پی لیا، اور پھر انہوں نے جالوت سے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کمزور ہیں، مگر اکثر کمزوروں نے طاقت والوں کو ہرایا ہے۔ اور بالآخر اللہ نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو شکست دے دی، اور ان کو سلطنت اور حکمت سے نوازا۔ اور یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک سنا دیتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور سب رسولوں کو مختلف رتبے دیے گئے ہیں۔ کچھ سے اللہ خود ہم کلام ہوا اور کسی کو دوسرے درجے عطا فرمائے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی آپس کی لڑائیاں ختم ہو جاتی، مگر اللہ جبراً یہ نہیں کرتا۔ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں کچھ اور کام نہ آئے گا۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اسی کی سب معلومات ہیں، اور کسی کام سے تھکتا نہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس کا سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اور غور کرو، جب ایک شخص نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور یہ کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، تو ابراہیم نے کہا اگر ایسا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال لو۔ پھر مثال دیکھو اس شخص کی جس کا گزر ایک بستی سے ہوا جو اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور دوبارہ زندہ کیا 100 سال کے بعد۔ تو اس کا کھانا ویسا کا ویسا ہی تھا اور اس کا گدھا مر گھپ چکا تھا۔ یہ ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ تب اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ ابراہیم نے اللہ سے اپنی قدرت دکھانے کو کہا تو اس کو کہا گیا ہے کہ پرندے کے 4 ٹکڑے کرو اور 4 کونوں میں رکھ دو اور پھر ان کو پکارو تو وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ اللہ ان کے اعمال کو بہت بڑھا دیتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایک میٹھا بول اور ناگوار بات پر چشم پوشی کرنا خیرات سے بہتر ہے۔ اپنا مال دکھاوے کی نیت سے نہ خرچ کرو ورنہ وہ مٹی کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہترین چیز نکالو۔ جو تم خرچ کرتے ہو وہ چھپا کر اور دکھا کر دونوں طریقوں سے خرچ کر سکتے ہو۔ لوگوں کو ہدایت دینے کا کام صرف اللہ کا ہے، اور ان لوگوں کی خاص مدد کرو جو اللہ کی راہ میں جت گئے ہیں اور اپنے لیے قصب مال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ صدقات کو نشو و نما دیتا ہے اور سود کو بے برکت کرتا ہے۔ اے لوگو، سود لینا چھوڑ دو اور قرض دار کو تھوڑی مہلت دو۔ جب قرض کا لین دین کر لو تو لکھ لیا کرو اور گواہ مقرر کر لو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے بس سب اللہ کا ہے، چاہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وہ لوگ بھی جو رسول کے ماننے والے ہیں اور وہ اللہ کے رسولوں کو تقسیم نہیں کرتے۔ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور ہر شخص کو اپنی ہی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ اے رب، ہم سے جو بھول چوک ہو جائے اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ جس بار کو ہمیں اٹھانے کی طاقت نہ ہو وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہم سے درگزر فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔